يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت مولانا محب اللہ قاسمی صاحب دعوت برکاتہ اور دیگر مہمان حضرات، عزیز طلبہ اور خاص طور پر وہ بچے جنہوں نے یہاں آج قرآن مجید کی تکمیل کی ہے، ان سب حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کے بعد تہہ دل سے مبارکباد ان سب بچوں کو اور ان کے والدین کو جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا اور آج انہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی سعادت حاصل کی. ساتھ ہی مبارکباد کے مستحق وہ حضرات بھی ہیں جنہوں نے اس جنگل میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی، نہایت محنت اور جد و جہد کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ وہ یہاں جمع رہے. اور آج الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ان کی محنت جو ہے وہ رنگ لائی اور یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ امید ہے کہ قیامت یہاں چل رہا ہے. قرآن مجید جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے ذریعے ہوا
تو یہاں اصل بات یہ ہے کہ چونکہ یہ مدرسہ تعلیم القرآن ہے اور یہاں قرآن مجید کی تدریس کا ایک سلسلہ قائم ہے، تو اس سلسلے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ ہے یتلو علیہم، کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ اور قرآن مجید کا یہ خاصہ ہے کہ ہم آج بھی قرآن مجید کو اسی انداز سے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی پڑھتے ہیں، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخارج حروف کی رعایت کرتے ہوئے اور تمام قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمیں پڑھنا سکھایا، تو ہم الحمدللہ 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 کہ آج بھی قرآن حضرات بالکل اسی انداز سے اسی طرح ان تمام قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے تلاوت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ مسلمان پر بہت بڑا احسان ہے کہ جس دن سے اقرا کی وحی نازل ہوئی ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا، ایک تعلیمی انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ قوم جو امی تھی اسے اللہ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کے سمجھنے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور اس نے اس صلاحیت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم کو اور قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو اور ایک ایک حرف کو محفوظ رکھ کے ہم تک پہنچایا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ مدرسہ جو ہے یہ تلاوت قرآن مجید اور حفظ قرآن مجید کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور یہ بات بھی ملحوظ خاطر رہے تمام حضرات نے گوش گزار رہنا چاہیے کہ یہ وہ واحد کتاب ہے جس کو مطلقاً تلاوت کرنا، مطلقاً پڑھنا، یہ بھی بہت ہی ثواب کا باعث ہے۔ وہ حضرات جو پڑھنے لکھنے نہیں سکتے یا یہ اتنا پڑھ لیا کہ قرآن مجید کی دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں اور انہیں اتنا وقت نہیں ملا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ کتابوں کو سجانے کے لیے نہیں آیا، جیسا کہ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے بہت ہی عمدہ غازی صاحب کی نظر پڑی تھی کہ قرآن مجید کو اپنے تاثر کو سجانے کے لیے رکھ لیا ہے، اور قرآن مجید اگر کہیں ضرورت پڑ جائے قسم اٹھانے کے لیے قرآن مجید کو ہم لوگ لے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تنظیم قرآن مجید کا اصل جو حق ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کو نہ صرف یہ تلاوت کی جائے، سمجھا جائے، پڑھا جائے اور پھر اس کے جملہ احکام پر عمل کیا جائے۔ لیکن وہ لوگ جو یعنی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ مطلقاً تلاوت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے، چاہے سمجھا جا سکے یا نہ سمجھا جا سکے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک عجیب معاملہ ہے کہ وہ دینے میں بہت ہی زیادہ دیان ہے، وہ عطا فرمانے ہیں، اسی لیے ہر
حوالے سے قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کے بعد جن جن احکامات کی طرف قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے ان پر عمل کرتی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے اور سب کو دے. بس یہ چند مختصر باتیں ہیں جو میں نے کہی. آخر میں میں ایک مرتبہ پھر آپ سب حضرات کو خاص طور پر بچوں کو اور اس مدرسے کے مدرسین کو اور ان اساتذہ